بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة قال سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت وإقرأ باسم ربك رواه مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اذا السماء انشقت میں اور اقرأ باسم ربک الذی سورہ میں سجدہ کیا۔ اس حدیث پاک سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ان دونوں صورتوں میں سجدے ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ان دو صورتوں میں سجدے نہیں ہیں کیونکہ یہ مفصل صورتوں میں سے ہیں، یا پھر انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں تشریف لائے اس کے بعد حضور نے ان صورتوں میں سجدہ نہیں کیا۔ یہ بھی بات بالکل غلط ہے۔ یہ حدیث پاک بالکل صحیح ہے، سب کا اس پر عمل ہے، تو ان دو صورتوں کے اندر بالاتفاق سجدے موجود ہیں۔ وعن ابن عمر قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقرأ السجدة ونحن عنده فيسجد ونسجد معه فنزدحم حتى ما يجد أحدنا لجبهته موضعا يسجد عليه متفق علیہ۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی آیت پڑھتے تو ہم آپ کے پاس ہوتے تو آپ اور ہم آپ کے ساتھ سجدہ کرتے، بھیڑ لگ جاتی حتیٰ کہ ہم میں کوئی اپنی پیشانی کے لیے جگہ نہ پاتا کہ جس پر سجدہ کرے۔ صحیح مسلم شریف اور بخاری شریف۔ قرآن پاک کے اندر جی جہاں پر سجدے موجود ہیں تو ان کی نیچے ایک لائن لگا دی جاتی ہے، لفظ سجدہ پر جہاں پر جس لفظ پہ سجدہ آتا ہے اس کے نیچے لائن لگا دی جاتی ہے۔ صرف وہ لفظ سجدہ پڑھنے سے سجدہ واجب نہیں ہوتا۔ پہلے میں عرض کر چکا ہوں جی، امام صاحب کے نزدیک یہ سجدہ واجب ہے۔ صرف وہ لائن انڈر لائن جو کیا ہوا لفظ ہے اس کو پڑھنے سے سجدہ واجب نہیں ہوگا جب تک کہ پوری آیت نہ پڑھی جائے۔ آیت پوری پڑھنے والا اور سننے والا دونوں کے اوپر سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ اکثر ساتھی جو عام مجمع کے اندر بیٹھے ہوں جی تو وہ اونچا اونچا پڑھنے لگ جاتے ہیں، بالخصوص نماز سے پہلے یا نماز کے بعد۔ تو اگر تو حفاظ کا مجمع ہے، پڑھائی چل رہی ہے، پھر تو بلند آواز سے ٹھیک ہے، جائز ہے کہ وہ تلاوت کر سکتے ہیں، مجبوری ہے، سبق یاد کرنا ہے، جب تک ہم اونچی نہیں پڑھتے سبق یاد ہی نہیں ہوتا۔ لیکن عام روٹین میں آپ سبق یاد نہیں کر رہے ہوتے، اس وقت اتنی آواز میں پڑھنا کہ دوسروں تک آواز پہنچے یہ درست نہیں ہے، کیونکہ جس تک آواز پہنچے گی اس پر سننا واجب ہو جائے گا۔ تلاوت آیت سجدہ تلاوت کی گئی، اس کو اب معلوم نہیں پڑا، اس کے اوپر سجدہ واجب ہو گیا۔ اب وہ اگر مصروف ہے، مشغول ہے دیگر وظائف میں، ورد میں، اوراد میں، تو اب وہ بندہ گناہ گار ہو رہا ہے جو اونچا پڑھ رہا ہے، وہ گناہ گار ہو رہا ہے۔ بھائی دوسرے باقیوں نے سنتیں پڑھنی ہیں، دیگر معاملات کرنے ہیں، ورد و وظائف کرنے ہیں، اپنی تسبیحات کرنی ہیں، آپ آہستہ پڑھیں، آپ تلاوت کریں، آپ کو کس نے منع کیا ہے؟ لیکن آپ اپنی ذات تک رکھیں دوسروں کو۔ اسی طرح نماز کے اندر بعض ساتھیوں کو جی وہ زیادہ جذبہ آ جاتا ہے، اونچا اونچا پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ بھائی تو اکیلا نماز نہیں پڑھ رہا، باقی جماعت بھی ساتھ ہے، ان کی رعایت بھی کرو، ٹھیک ہے جی۔ تو اگر ہاں اس غرض سے ہی سارے اکٹھے ہوں کہ تلاوت قرآن سننی تو پھر بالکل جائز بات، پھر بالکل درست بات۔ تو یہ چند مسائل کا اچھا، پھر اس حدیث پاک سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ جب حضور بلند آواز سے تلاوت کرتے تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا منظر ہوگا جب حضور تلاوت کرتے ہوں گے، صحابہ سنتے ہوں، کیا منظر ہوگا نا جی۔ حضرت جی آج بھی سونا کاری کوئی قرآن پڑھے نا تو روح میں سکون آ جاتا، سبحان اللہ، طبیعت خوش ہو جاتی کہ یار دیکھو کتنا خوبصورت قرآن پڑھ رہا ہے۔ اور جب وہ قرآن پڑھے جس پر قرآن نازل ہوا تو کیفیت کیا ہوگی۔ تو یہ حدیث بتا رہی ہے اس وقت صحابہ کہتے ہیں بھیڑ لگ جاتی تھی، حضور کی تلاوت پھر حضور کی تلاوت ہے۔ میں کہتا ہوں حضرت داؤد علیہ السلام کا لحن بھی سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات تھی ان کے ذکر کی بھی، ان کی تلاوت کی بھی، کہ ہوائیں فضائیں جو ہیں وہ سنتی تھیں۔ اور جب سنا میرا محبوب تلاوت کرتا تھا، میرا رب بھی پھر ظاہری بات سنتا ہے۔ ہاں جی، صحابہ تو سنتے ہی سنتے ہیں، ہوائیں فضائیں تو سنتی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ حضور تلاوت کرتے ہیں، ہم سنتے، اتنی بھیڑ لگ جاتی ہے سجدہ صاحب کرنے سجدہ تلاوت کرتے ہوئے کہ پھر کوئی جگہ ہی نہیں ملتی۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ پھر اگلی بات یہ پتہ چلتی ہے کہ
بھیڑ لگا کر سجدہ کرنا بھی یہ حضور کی اور صحابہ کی سنت ہے، اور یہ مسلم اور بخاری دونوں میں حدیث پاک موجود ہے۔ وعن زید بن ثابت قال قرأت على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والنجم فلم يسجد فيها متفق علیہ۔ حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سورہ نجم پڑھی انہوں نے، زید بن ثابت نے، اور آپ نے اس میں سجدہ نہ کیا، مسلم اور بخاری شریف۔ اس حدیث پاک سے بات پتہ چلتی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو وجوہات سے سجدہ نہیں کیا۔ ایک، آپ کا وضو نہیں تھا، دوسرا وقت کراہت تھا۔ ٹھیک ہے جی، وقت کراہت تھا، اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ نہیں فرمایا۔ اب اس حدیث پاک سے، بخاری و مسلم کے حدیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی بندہ سجدہ تلاوت کی آیت سنتا ہے یا پڑھتا ہے تو اسی وقت اس کے اوپر سجدہ واجب نہیں ہوتا، بعد میں بھی کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے نہیں، لیٹ بھی ہو سکتا ہے۔ قرآن پاک پڑھ لیا، 14 سجدے اکٹھے کر لیے، یہ بھی درست ہے۔ بہتر کیا ہے، جب بھی آیت سجدہ تلاوت کی جائے فوراً سجدہ کر لیا جائے، پھر بعد میں مشغولیت کی وجہ سے بندہ بھول جائے، ہاں جی، یا رہ جائے کوئی اور سبب کی وجہ سے، تو یہ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس حدیث پاک سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بے وضو تلاوت بھی سنی اور کی جا سکتی ہے، بشرطیہ کہ قرآن پاک کو ہاتھ نہ لگایا جائے۔ قرآن کو ہاتھ نہ لگائے، بے وضو ہے، بغیر ایویں بیٹھا ہے، تو ایسے بھی تلاوت کی جا سکتی ہے۔ بالخصوص جتنے بھی حفاظ کرام ہیں ان سے میری اپیل ہے کہ آپ چلتے پھرتے قرآن پڑھتے رہا کیجیے، آئیں جائیں جدھر بھی آئیں جا رہے ہیں اندر پڑھتے رہا کر وہ قرآن پاک جو ہے نا، آپ کو رمضان شریف میں یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ میرے استاد گرامی ہیں الحمدللہ، بے شمار میرے اساتذہ، ایک میرے استاد ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ میں نے صرف درجہ حفظ میں قرآن پاک کھولا تھا، اس کے بعد میں نے کبھی قرآن پاک کو نہیں کھولا۔ میں نے کہا حضور وہ آج تک قرآن پاک سنا رہے۔ میں نے حضور پھر آپ رمضان شریف میں کیسے؟ کہتے بیٹا رمضان شریف میں تو وہ بندہ پڑھے نا جو باقی دنوں میں نہ پڑھتا ہوں۔ میں نے اس دن کے بعد یہ تہیہ کر لیا تھا، جب تک زندہ رہوں گا زبان پر قرآن پاک چلتا رہے گا۔ وہ کہتے ہیں کبھی میرا 2 دن میں قرآن پاک ختم ہو جاتا ہے، کبھی 3 دن میں ختم ہو جاتا ہے، ہاں جی، تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ اب کسی آدمی کو بسم اللہ شریف پڑھنے کے لیے قرآن پاک کھولنے کی ضرورت ہے نہیں، کیونکہ بسم اللہ شریف سب نے یاد کی ہوئی ہے۔ اور کتنی مرتبہ آپ پڑھتے ہیں دن میں، کھانا کھانے سے پہلے، پانی پینے سے پہلے، ان چیزوں سے پہلے۔ یہ اگر اتنا حصہ آپ کو یاد ہے تو حفاظ کرام پورا قرآن بھی یاد رکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو وہ پھر پڑھتے رہتے ہیں، ان کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا قرآن پاک کے اندر ایک عجب سرور اور ایک عجب کیفیت رہتی ہے اس سے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ پروردگار عالم جو کلمہ کلام پڑھا حضور پر نور شافع النشور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تیری بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ حدیث پاک کی جو تلاوت کی ہے، قرآن پاک کے نور سے، حدیث پاک کے نور سے ہمارے دلوں، جسموں، دماغوں، سوچوں کو منور فرما۔ مولا کریم اس کو ہمارے لیے باعث رحمت، ذریعہ نجات فرما۔ سلیم ڈوگر صاحب کی والدہ شدید علیل ہیں، ان کو صحت کاملہ نصیب فرما۔ مولا کریم اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ ظاہری باطنی جسمانی روحانی بیماریوں سے نجات عطا فرما۔ جو تجھ سے مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ پائے وہ بھی عطا فرما۔ ہم نے اپنے اوقات کے مطابق تجھ سے مانگا تو اپنی شان کے مطابق ہمیں عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد و علی آلہ اجمعین۔